یہ تمام مرحومین کے لیے ہے اور خصوصاً جامع مسجد ریاض الجنہ کے امام خطیب اور مدرس حضرت مولانا قاری سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامع مسجد ریاض الجنہ کے مؤذن اور خادم محمد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جامع مسجد ریاض الجنہ کے خادم مدرسہ عربیہ ریاض النساء کے محتمم حافظ ارشاد احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ جامع مسجد ریاض الجنہ کے امام اور خطیب حضرت مولانا قاری سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 28-30 سال تک فرائض سر انجام دیے ہیں۔ میں قاری صاحب کے شاگردوں سے اور نمازیوں سے درخواست کروں گا کہ قاری صاحب نے جو قرآن سینوں کے اندر منتقل کیا ہے وہ آگے پہنچانے کی کوشش کریں، اور جو قاری صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ قاری صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، قرآن کا قاری بنائیں، عالم بنائیں، امام بنائیں۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر کئی مرتبہ دین داروں کی زبانوں سے اماموں کے بارے میں مختلف جملے سنتے ہیں کہ اس امام سے تو ہم ہی اچھے ہیں۔ میں پورے مجمع سے درخواست کروں گا، کسی مسجد کے اندر کوئی چھوٹا امام بھی ہے اسے کبھی بھی نفرت حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا۔ جو پروردگار ذوالجلال جوانی کی نعمت دے سکتا ہے، جو اللہ مال پیسہ دے سکتا ہے، جو اللہ عزتیں دے سکتا ہے، وہ اللہ ان نعمتوں سے محروم بھی کر سکتا ہے۔ امامت کا منصب کوئی ہلکا منصب نہیں ہے، جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ اسے امامت کے لیے قبول فرما لیتے ہیں۔ میرے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بناؤں گا۔ اللہ کس کو فرما رہے ہیں؟ اپنے خلیل سے فرما رہے ہیں، اپنے دوست سے فرما رہے ہیں۔ اور جب میں قرآن عظیم الشان میں عباد الرحمن کی صفات کو پڑھتا ہوں، اللہ کے پیاروں کی صفات کو گنتا ہوں، وہ اللہ کے نیک بندے ایک دعا یہ بھی کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہماری اولادوں کو متقین کا امام بنا دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو میرے اللہ نے فرمایا امام بناؤں گا۔ اللہ نے پھر ابراہیم کی اولاد کو امام بنایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے، میرے اللہ نے فرمایا ابراہیم مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اللہ نوازنا چاہتے ہیں، رب کی رحمت جوش میں آ چکی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکات العالیہ چند سال پہلے رشید آباد کالونی کے اندر تشریف لائے۔ شہداء پارک کے اندر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ابراہیم نے دعا مانگی، اللہ میں آپ سے دنیا کا مال و منال نہیں مانگتا، اللہ میں آپ سے دنیا کا فضل و کمال نہیں مانگتا، اللہ میں آپ سے آمنہ کا لال مانگتا ہوں۔ اللہ میں نے آپ کا گھر بنا دیا، اسے آباد کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کس کے لیے مانگی؟ حضور کے لیے دعا مانگی۔ اللہ نے ابراہیم کو امام بنایا، پھر ابراہیم کی دعا کو بھی قبول فرمایا، اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنا دیا۔ آج کے معاشرے میں
کئی مرتبہ امام کو گالی دی جاتی ہے، نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کبھی بھی نفرت حقارت کی نگاہ سے امام کو نہ دیکھا کریں، جب بھی دیکھیں محبت اور پیار کی نگاہ سے دیکھا کریں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو مسجد کے امام کو محبت پیار کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ فرما دیتی ہے۔ جامع مسجد ریاض الجنہ کے جو مؤذن تھے وہ حافظ اسماعیل ابراہیم عثمانی کے والد گرامی تھے، اور پورا دن مسجد کی صفائی کا اہتمام کرتے تھے۔ ہماری اس مسجد کے اندر الحمدللہ ہر نماز کے وقت نمازیوں کی خاصی اچھی تعداد ہوتی ہے، اگرچہ وجوہات اور بھی بہت ساری ہے، لیکن ایک وجہ جو اس مسجد کے بارے میں بیان کی جاتی ہے کہ مسجد کے اندر صفائی کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ بندہ کسی بھی نماز کے اندر آئے پوری مسجد صاف ستھری نظر آتی ہے، اور مسجد کے جو مؤذن اس ابراہیم صاحب تھے، اللہ نے اس صفائی کی بدولت، اذان کی بدولت کیا انعام عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ مسجد کے اندر یہیں پہ ملاقات ہو گئی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا، اور بٹھانے کے بعد کہنے لگے، حضرت جی مجھے رات دیدار مصطفیٰ کی نعمت نصیب ہوئی ہے، مجھے حضور کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ ہماری اسی مسجد کے اندر ہر اتوار کو صبح 8 سے لے کر 9 بجے تک اصلاحی پروگرام ہوتا ہے، تو میں نے ایک مرتبہ پروگرام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حلیہ بیان کیا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو حضور کا حلیہ یاد کرے گا اسے دیدار مصطفیٰ کی نعمت حاصل ہوگی۔ 2-3 دن کے بعد جب مسجد کے مؤذن سے ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگے، حضرت مجھے حضور کا حلیہ اسی مجلس کے اندر یاد ہوا، اللہ نے رات حضور کی زیارت نصیب فرما دی۔ میں تمام احباب سے درخواست کروں گا کہ ہم بھی اذان دینے کا طریقہ سیکھیں، ہم بھی اذان دیا کریں، اذان دیں گے اللہ اس کی برکات ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ مسجد ریاض الجنہ کے جو تعمیراتی کاموں کے اندر پیش رہتے تھے، اور مدرسہ عربیہ ریاض النساء کے محتمم تھے حافظ ارشاد احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اندر مسجد بنانے کا، مسجد کی تعمیر، مسجد کی ڈیزائن، خوبصورتی کا ایک شوق ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ انہوں نے صرف ایک مسجد کے اوپر کام نہیں کیا، الحمدللہ شمس آباد کالونی کے اندر مسجد امیر حمزہ، مسجد بیت السلام کی بھی تعمیرات کے اندر حصہ لیا۔ اس کے علاوہ مدرسہ عربیہ ریاض النساء کے اندر ہر وقت مصروف رہتے تھے۔ ایک شوق تھا کہ کسی طریقے سے یہ مدرسہ ترقی کر جائے، اللہ اس مدرسے کو عزت عطا فرمائے، اور میرے اللہ نے اس مدرسے کو عزت عطا فرمائی۔ تقریباً 2 سال پہلے صوبائی سطح پہ وفاق المدارس کے سالانہ امتحانات میں الحمدللہ مدرسہ عربیہ ریاض النساء کی بچی نے پوزیشن لے کے اس ادارے کی عزتوں کو 4 چاند لگا دیے۔ ان کے اندر جہاں خدمت دین کا جذبہ پایا جاتا تھا، میں تمام احباب سے درخواست کروں گا ہم اپنے اندر یہی جذبہ پیدا کریں۔ جتنے بھی احباب تشریف لائے ہوئے ہیں، ہر بندہ یہ نیت کر کے جائے کہ میں اپنی زندگی کے اندر ایک مسجد ضرور بناؤں گا، اپنی زندگی کے اندر ایک مدرسہ ضرور بناؤں گا۔ آپ حضرات نیت کریں گے، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ نیت کر کے چلے جائیں گے، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد کسی بھی علاقے کے اندر مسجد کی بنیاد رکھیں گے۔ جن حضرات نے اس پروگرام کا انعقاد کیا وہ عمل انتظامیہ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور میں تمام احباب سے یہ بھی درخواست کروں گا، جہاں بھی خدمت کا کوئی موقع ہے، رفاہی کام ہو، تو وہاں ضرور حصہ لیا کریں۔